اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور اس کتاب کے 7ویں حصے میں مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کچھ گراں قدر نایاب مطالب کو بیان کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان مطالب کو بطور مستقل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے تاکہ وہ افراد جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے مفید اور مثمر ثمر واقع ہوں۔ یہاں سالکین کے لیے استغفار کا ایک مجرب عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کو اکثر یہ ذکر استغفار کرتے ہوئے سنا، اور پھر فرماتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کی یہ نظر تھی کہ ایک سالک کو چاہیے کہ وہ ہر روز رات کے وقت یہ ذکر استغفار کیا کرے، اور بطور خاص اگر تہجد کے وقت اس ذکر استغفار کو انجام دے تو یہ ذکر استغفار سالک کے لیے نہایت ہی مفید واقعہ ہوگا۔ لیکن مرحوم ہاشم حداد نے تعداد بیان نہیں کی ہے۔ مفاتیح الجنان میں جب ہم نے رجوع کیا تو وہاں بعض مقامات پر اس ذکر استغفار سے مشابہ کلمات کے لیے 70 مرتبہ کی تعداد بیان کی گئی تھی، لیکن یہ ذکر نہیں تھا، اور ہمارے استاد نے بھی ہمیں یہی ذکر استغفار دیا تھا، انہوں نے بھی اس کے لیے عدد بیان نہیں کیا تھا۔ تو پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس ذکر کے لیے عدد خاص معین نہیں ہے، انسان جس قدر اس کے لیے ممکن ہو سکے وہ صبح، شام، دوپہر، رات بطور خاص تہجد کے وقت اس ذکر استغفار کو اپنی زبان پر جاری رکھے۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد کی نظر یہ تھی کہ جو کوئی بھی ذکر استغفار کے ان کلمات کی پابندی کرے وہ شخص اپنی قابلیت کے مطابق اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ پس وہ افراد جو سیر و سلوک میں دلچسپی رکھتے ہیں اگر وہ اس ذکر استغفار کی پابندی کریں تو یہ ان کے لیے نہایت ہی مفید ہے، ان کے اندر جو صلاحیتیں پوشیدہ ہیں یہ ذکر استغفار ان کی ان پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں مفید واقعہ ہوگا۔ البتہ اس کتاب روح مجرد میں مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی مرحوم ہاشم حداد سے اس چیز کو بھی نقل کرتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک نقطے پر، ایک مقام پر بیٹھ کر اس ذکر استغفار کو انجام دے، بلکہ سفر میں، حرکت کے وقت یا ٹہلتے وقت بھی انسان اس ذکر استغفار کو انجام دے سکتا ہے۔ اب سوال آپ کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ وہ ذکر استغفار کیا ہے؟ وہ ذکر استغفار اس طرح سے ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیک۔ ہم اپنی اس ویڈیو کے اور اس درس کے ڈسکرپشن میں اس ذکر صلوات کو ایڈ کر دیں گے، وہ افراد جو دلچسپی رکھتا ہوں وہ وہاں سے اسے نوٹ فرما سکتے ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آپ سب کو اور ہمیں اس ذکر کی پاسداری کرنے کی اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان سے دعا کی اپیل ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ ہم بھی حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔